حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اس کائنات کی ہر شے کو جو دل رکھنے والی ہے اس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے خوشی ہوئی. کائنات کی ہر چیز جو دل رکھنے والی ہے، جس کے سینے میں دل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے اس کو خوشی ہوئی. انٹرنیٹ کی دنیا میں اب کئی لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگ چکی ہے کہ وہ عید میلاد النبی کے رد پر ویڈیوز بنا رہے ہیں. ہمارے دلائل کا رد وہ ہزاروں بار کریں. آپ لوگوں کی وساطت سے میں یہ جملہ بول دوں، ہماری مخالفت میں وہ ہزاروں دلائل دیں، لیکن جب وہ ہماری مخالفت کر رہے ہوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری مخالفت کے جو وہ جملے استعمال کریں ان جملوں پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مخالفت میں وہ حد کفر تک نہ پہنچ جائے. بریلویوں کی مخالفت میں، اہل سنت والجماعت کی مخالفت میں، یہ جتنے بھی مکاتب فکر دوسرے ہیں میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری مخالفت ہزار بار کریں. دلائل کی دنیا بڑی وسیع ہے، ہزاروں دلائل آپ لے کر آئیں، لیکن یاد رکھنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اگر ایک بھی توہینی جملہ اگر آپ نے کہا تو ہماری مخالفت تو سائڈ پر، آپ حد کفر میں پہنچ جائیں گے. اس لیے جب بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا ہو، نعت کو بیان کرنا ہو، ان کی ولادت کو بیان کرنا ہو تو الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کیسا ہے، کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک جملہ بڑا خاص طور پر آج کل بولا جا رہا ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، عید میلاد النبی بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. بریلوی مولوی بدعت کرتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے کون سی آیت پڑھی؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. قرآن ہی پڑھا نا میں نے، اور اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، پانچوں نمازوں کی. اور میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پانچوں نمازوں کی آپ حفاظت کرو اور صلاۃ وسطیٰ کی بھی حفاظت کرو. اب صلاۃ وسطیٰ دیکھنی ہے کہ وہ کون سی ہے، فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، اس کی بھی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ.
میں دعوت فکر دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے مسجد میں آنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور اکٹھے ہم کس لیے ہیں؟ عید میلاد النبی کا دن ہے، اور بیان کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ 5 نمازیں باجماعت پڑھیں گے۔ اب یہ کام جو میں کر رہا ہوں، اب یہ تو بدعت نہ ہوئی؟ جو ہمارے اوپر فتویٰ ہے کہ یہ بدعتی ہیں، بریلوی بدعتی ہیں، یہ تو آپ بھی کہتے ہو کہ 5 نمازیں پڑھو، باجماعت پڑھو۔ ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ کو کہ 5 نمازیں پڑھو، باجماعت پڑھو، عصر کی بھی نماز پڑھو۔ کوئی بدعت شدت نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور محاسن بیان کرنا، یہ اس سے بڑی اور کیا فضیلت حاصل ہو سکتی ہے بندے کو کہ بندہ جو حضور کی فضیلت بیان کرے اور جو سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ دونوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ تو میں نے جو آیت پڑھی اس میں عصر کی فضیلت ہے، عصر کی فضیلت۔ نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس نے کہا میں خدا ہوں، نمرود نے کہا۔ اب یہ بیانات وہ ہیں جو آپ حضرت علامہ قاری محمد آصف قادری صاحب سے دن رات سنتے رہتے ہیں، بس میں وہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ نمرود نے کہا میں خدا ہوں۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سامنے جس نبی کو کھڑا کیا، اس کی دعوی ربوبیت کو باطل کرنے کے لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، نمرود سے کہا، تو اگر رب ہے تو میرے رب کی صفت یہ ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ ایک کو پھانسی پر لٹکا دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ بے وقوف ہے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ بھی بے وقوف، اور جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ بھی بے وقوف۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو تو مغرب سے سورج کو مجھے پلٹا کے دکھا۔ اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے، فبوہت الذی کفر، فبوہت الذی کفر، تو جو کافر تھا وہ مبہوت ہو گیا۔ اس کو پتہ چل گیا کہ میں کسی کو زندہ یا مردہ تو کر سکتا ہوں لیکن مغرب سے سورج کو طلوع نہیں کر سکتا۔ مفسرین نے لکھا کہ آخر کار نمرود نے ابراہیم کو کیوں نہیں کہا کہ اے ابراہیم اگر میں مغرب سے سورج کو نکال نہیں سکتا تو مجھے نکال کے دکھا۔ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر میری یہ طاقت نہیں ہے کہ میں مغرب سے سورج کو پلٹاؤں تو مجھے پلٹا کے دکھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم اگر اشارہ کرے گا تو مغرب سے سورج پلٹ آئے گا۔ اگر ابراہیم اشارہ کرے گا تو مغرب سے سورج پلٹ آئے گا، اور اگر مغرب سے سورج پلٹ آیا تو میری ربوبیت خطرے میں پڑے گی۔
سورج تو نہ پلٹا، لیکن قربان جاؤں ابراہیم تیرے رب پر قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے ابراہیم کی خوشنودی کے لیے مغرب سے سورج کو واپس پلٹائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے ابراہیم کی خوشنودی کے لیے، اپنے ابراہیم کی خوشنودی کے لیے مغرب سے سورج کو واپس پلٹائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ میری تقریر میں آپ بالکل نعرے نہ ماریں، بات سنیں، انشاءاللہ حضرت کی تقریر میں آپ کو نعرے مارنے پڑیں گے، آپ کو داد بھی دینی پڑے گی۔ اگر آپ خاموش رہیں گے تو پھر حضرت ناراض ہوں گے، سیدھی بات ہے، صحیح ہے نا؟ تو واج گاج کے ان کی تقریر سننی ہے، یہ تمہیدی صرف گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو نماز فرض تھی وہ نماز عصر تھی، جو فرض نماز تھی وہ نماز عصر تھی۔ گھوڑوں کی محبت میں میدان جہاد کے لیے آپ نے کافی گھوڑے پال رکھے تھے، گھوڑوں کی محبت میں آپ سے نماز عصر کا وقت فوت ہو گیا، آپ سے نماز عصر کا وقت فوت ہو گیا۔ گھوڑوں کی محبت میں، گھوڑوں کی مختلف قسم کی نگرانیوں میں آپ سے نماز عصر کا وقت فوت ہو گیا۔ جب نماز عصر کا وقت فوت ہوا تو آپ نے ملائکہ کو کہا کہ ردوہا علیہ، مجھ پر سورج کو واپس پلٹاؤ، مجھ پر سورج کو واپس پلٹاؤ۔ کیوں؟ میں نے اپنی نماز عصر ادا کرنی ہے۔ ملائکہ نے سورج کو واپس پلٹایا اور جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نماز عصر ادا کی۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ نماز عصر کی اتنی فضیلت ہے۔ والصلاۃ الوسطیٰ کا مطلب ہے نماز عصر، والصلاۃ الوسطیٰ کا مطلب ہے نماز عصر، کہ نمازوں، تمام نمازوں کی آپ نے پابندی کرنی ہے، بالخصوص نماز عصر کی بھی پابندی کرنی ہے۔ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب یہ چھوٹی ہے تو آپ نے ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ ردوہا علیہ، کہ مجھ پر سورج کو پلٹاؤ، میں نے اپنی نماز عصر ادا کرنی ہے۔ آخری بات، خیبر سے واپسی پر، خیبر سے واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی تھکے ہوئے تھے۔ خیبر سے واپسی پر تمام صحابہ نے نماز پڑھ لی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ جس طرح اس غار کے اندر جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ سے ہمت نہ پڑی کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کروں اور ان سے کہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ کیونکہ علی جانتا تھا کہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے جو مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ مولا علی جانتے تھے۔ آخر رونے لگے۔ نماز عصر فوت ہونے کی وجہ سے
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رونے لگے. آنسو مبارک جو تھے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے. کہا علی کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نماز عصر فوت ہو گئی، میری نماز عصر فوت ہو گئی. میں علی والوں سے بس اتنی گزارش کروں گا کہ علی کو اپنی نماز عصر کا اتنا خوف تھا، اتنی پریشانی تھی کہ گود میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز عصر کا خوف ہے، نماز عصر کی پریشانی ہے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم یہ بتاؤ نماز ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ سورج غروب ہو گیا، نماز ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا پڑھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا پڑھنا چاہتا ہوں. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا. وہ جو سورج غروب ہو چکا تھا آپ کے اشارے سے سورج دوبارہ واپس آیا، آپ کے اشارے سے سورج دوبارہ واپس آیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پہاڑوں کے اوپر سورج موجود ہے. فرمایا علی اپنی نماز مکمل کر لو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز ادا کی. مفسرین نے لکھا اختلاف پڑ گیا. بعض نے کہا اس وقت جس نے بھی نماز عصر پڑھی اس کی ادا ہو گئی، لیکن بعض مفسرین نے کہا یہ خصوصیت علی ہے، صرف علی کی ادا ہوئی باقی سب کی قضا ہوئی. یہ خصوصیات علی ہے. بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ فرمانا، جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جب ہم کسی چیز کی طرف اشارہ فرمائیں، اشارہ کریں مثلا ریاست صاحب اگر ٹیوب کی طرف اشارہ کریں تو ان کی انگلی سے ایک خط باہمی نکلے گا، ایک خط نکلے گا، ایک لائٹ نکلے گی جو نظر نہیں آتی، ایک خط باہمی نکلے گا جس کی انتہا وہ لائٹ ہوگی، جس کی انتہا وہ کیا ہوگی؟ وہ لائٹ ہوگی. آپ اشارہ کریں کسی بھی چیز کی طرف تو اس سے خط وہمی نکلتا ہے اور وہ اس مشار الیہ تک پہنچتا ہے. ہم اس بلب کی طرف دن میں 70 بار بھی اشارے کریں، ہماری انگلیوں سے نکلنے والا خط وہمی اس بلب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری ذات پر کہ آپ اگر اشارہ فرمائیں تو آپ کی انگلیوں سے نکلنے والا خط وہمی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. تو جس کا خط وہمی چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جس کا خط وہمی سورج کو واپس پلٹا دے، اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. یہاں پر تھوڑی سی ایک بات کرتا چلوں پھر اجازت چاہوں گا. ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کا تخت میرے پاس کون لا سکتا ہے. ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں بلا سکتا ہوں. سینکڑوں کلومیٹر دور ہے وہ تخت، 40 ہاتھ لمبا، 80 ہاتھ چوڑا اور بڑی لمبائی چوڑائی، اس کے اندر کوئی 50-60 کمرے، اتنا بڑا تخت. آپ نے فرمایا میرے پاس کون لا سکتا ہے. ایک ان کا شاگرد کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضرت آپ یہ مجلس برخاست کریں، اس سے پہلے میں لے کر آؤں گا. مجلس برخاست کریں، جب دوبارہ مجلس ہوگی میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا یہ بڑی دیر ہے. آصف بن برقیہ کو کہا، آصف بن برقیہ نے کہا آپ آنکھیں جھپکیں، میں اس تخت کو لے آتا ہوں. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. یہ آخری بات ہے میری، آخری جملے. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ صرف آنکھیں جھپکیں، میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لے آتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھوں کو جھپکا اور ملکہ بلقیس کا تخت سامنے.
ملکہ بلقیس کا تخت سامنے. اب سنیے، ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ مادہ ویوز کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. تو آصف بن برخیہ نے اس تخت والے مادہ کو ویوز کے اندر تبدیل کیا اور بجلی کی تیزی کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے دوبارہ مادہ لا کے کھڑا کر دیا. آصف بن برخیہ نے کیا کام کیا کہ اس مادہ کو ویوز میں بدلا، اور ویوز میں بدلنے کے بعد وہ بجلی کی تیزی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ویوز آئیں اور ان ویوز کو دوبارہ مادے کی شکل میں آصف بن برخیہ نے تبدیل کر دیا. ارے قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے جب سورج کو پلٹایا ہے تو ویوز میں تبدیل نہیں کیا، مادے کی شکل میں سورج کو دوبارہ واپس پلٹا دیا. اور جو مادے کی شکل میں دوبارہ مادے کو پلٹا دے اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور جو مادے کو ویوز میں بدل کر، مادے کو لہر میں بدل کر دوبارہ مادے کی شکل میں لے آئے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا ثواب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے یہاں حضور کے امتی بیٹھے ہیں ان تمام کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ عشاقان رسول ہیں. ہمارا سلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائے.